السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ان یور فورتھ ایئر کلاس۔ بچے، یہ آپ کی فورتھ ایئر اکنامکس کی بک ہے، کلیاتی معاشیات اور پاکستان کی معاشی ترقی۔ پروفیسر عبدالغنی چودھری اس کے رائٹر ہیں۔ آپ لوگوں نے اس کی بک جو ہے وہ پرچیز کرنی ہے۔ بچے، تھرڈ ایئر میں ہم نے جزوی معاشیات کے بارے میں پڑھا اور اس کے ساتھ ہم نے ریاضیاتی معاشیات پڑھی۔ جزوی معاشیات جس میں ہم معیشت کے شعبوں کا الگ الگ چھوٹی چھوٹی اکائیوں کی صورت میں مطالعہ کرتے ہیں۔ مثلاً ہم نے صارفین کے رویے کے بارے میں پڑھا کہ ایک صارف جو ہے اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے کیسے اپنی جو ہے افادہ اس کو زیادہ سے زیادہ کرتا ہے، اپنی تسکین کو میکسیمائز کرتا ہے۔ اسی طرح ہم نے فرمز کے بارے میں پڑھا کہ وہ اپنے بجٹ میں رہتے ہوئے، اپنے ریسورسز میں رہتے ہوئے کیسے جو ہے اپنے منافع کو زیادہ سے زیادہ کرتی ہے، اور پھر ان تمام تھیریز کو جو ہے نومیریکلی ہم نے سولو کر کے بھی دیکھا۔ اس سال آپ لوگ پڑھیں گے کلیاتی معاشیات اور پاکستان کی معاشی ترقی۔ دونوں پارٹس میں سے آپ کا پیپر آتا ہے۔ پہلے پارٹ میں سے 5 کوسچن آتے ہیں جن میں سے آپ نے 3 اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں۔ دوسرے پارٹ میں سے 4 کوسچن آتے ہیں جن میں سے آپ نے جو ہے 2 اٹیمپٹ کرنا ہوتے ہیں۔ پہلے پارٹ سے ہم بک کا سٹارٹ کریں گے۔ کلیاتی معاشیات نام سے ظاہر ہے، کل سے نکلا ہوا ہے لفظ۔ کل مطلب ٹوٹل ہے، ایگریگیٹ ہے۔ تو کلیاتی معاشیات ایک ایسی معاشیات ہے جس میں ہم معیشت کے تمام شعبوں کا مجموعی طور پر جائزہ لیتے ہیں۔ مثلاً جتنی بھی فرمز ہیں ان کو اکٹھا کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے صنعتی شعبہ جو ہے، انڈسٹریل سیکٹر جو ہے، اس کو کیا کیا مسائل درپیش ہیں اور ان کو ہم کیسے حل کر سکتے ہیں۔ ملک کی قومی آمدنی کتنی ہے، افراط زر کی شرح کتنی ہے۔ نیوز چینلز میں ہم جتنی بھی ڈسکشن سنتے ہیں اکانومی کے بارے میں، اس میں جتنے بھی انڈیکیٹر یا ویریبل استعمال ہوتے ہیں ان تمام کا تعلق عام طور پر آپ کی کلیاتی معاشیات سے ہوتا ہے۔ ہم جو ہے اس کا سیکنڈ چیپٹر وہ پہلے سٹارٹ کریں گے۔ فرسٹ چیپٹر کو میں ایک دفعہ سکپ کر رہی ہوں کیونکہ اس کی بہت ساری چیزیں جو ہیں آپ آلریڈی تھرڈ ایئر میں پڑھ چکے ہوئے ہیں۔ سیکنڈ چیپٹر جو ہے اس کا ہے قومی آمدنی کے بارے میں۔ قومی آمدنی کیا ہوتی ہے؟ قومی آمدنی اور اس کے جو ہے مختلف جو ہے کنسیپٹ اور ڈٹرمننٹس جو ہے ہم اس میں پڑھیں گے۔ قومی آمدنی کسی بھی ملک کے افراد اپنے تمام وسائل کو استعمال میں لا کر جتنی بھی اشیاء اور خدمات پیدا کرتے ہیں ان سب کے مجموعے کا نام قومی آمدنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیا ہے؟ اشیاء اور خدمات جتنی بھی پروڈیوس ہوتی ہیں ایک ملک کے اندر اپنے وسائل کو استعمال میں لاتے ہوئے، ان سب کا جو مجموعہ ہے وہ قومی آمدنی کہلاتا ہے۔ اور اس کی کیلکولیشن کے لیے ایک خاص پیریڈ ہوتا ہے، اور یہ جو پیریڈ یا عرصہ ہے عام طور پر 1 سال کا ہوتا ہے۔ مثلاً 1 سال کے عرصے میں جتنی بھی اشیاء اور خدمات پروڈیوس ہوئی ہیں، پیدا ہوئی ہیں، ان سب کا جو مجموعہ ہے وہ قومی آمدنی کہلاتا ہے۔ پروفیسر مارشل جو ہے وہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اشیاء و خدمات کا وہ مجموعہ جو کسی ملک کے لوگ اپنے ایک مقررہ عرصے میں پیدا کرتے ہیں قومی آمدنی کہلاتا ہے، اور یہ عرصہ عام طور پر 1 سال کا ہوتا ہے۔ اب اس کے 2 پارٹس ہیں قومی آمدنی کے، اشیاء بھی ہیں اور خدمات بھی۔ اشیاء سے مراد مختلف شعبوں سے حاصل کی گئی پیداوار ہے۔ مثلا زرعی شعبے سے حاصل ہونے والی پیداوار ہے جس میں زرعی اجناس آپ کی شامل ہیں، گندم، چاول، گنا، کپاس وغیرہ۔ اس طرح مائننگ ہے، کان کنی ہے، اس سے مختلف معدنیات حاصل ہوتی ہیں۔ پولٹری فارمز ہیں، آپ کے فشری ہے، ان سب کی پیداوار کا مجموعہ ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی صنعتی شعبے سے آپ کی پروڈکشن حاصل ہوتی ہے، ان سب کی پروڈکشن کی جو مارکیٹ ویلیو ہے اس کو جمع کر لیا جاتا ہے۔ خدمات کی بات کی جائے تو اس میں مزید 2 ایلیمنٹس ہیں۔ خدمات فراہم کرنے والے افراد بھی شامل ہیں اور ادارے بھی۔ افراد میں مثلاً ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، ٹیچرز ہیں، ان کی خدمات کے معاوضے ہیں۔ اور سروسز فراہم کرنے والے ادارے کون سے ہیں؟ جیسے بینکس ہیں، انشورنس کمپنیز وغیرہ ہیں، ان کے منافع جات بھی قومی آمدنی میں شمار ہوتے ہیں۔ اور جتنی بھی آپ کی اشیاء اور خدمات کرنٹ ایئر موجودہ سال میں پیدا ہوتی ہیں صرف ان کو ہی قومی آمدنی میں شامل کیا جاتا ہے۔ وہ اشیاء اور خدمات جو پچھلے سال پیدا ہوئی ہیں اور بے شک وہ گوڈاؤنس میں موجود ہیں، ذخیرے کے طور پر موجود ہیں، ان کو قومی آمدنی میں شامل نہیں کیا جاتا۔ ٹھیک ہے، تو آگے ہم اس کے مختلف کانسیپٹ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے خام قومی پیداوار، GDP جسے ہم کہتے ہیں شارٹ فارم میں، گراس نیشنل پروڈکٹ۔ ایک قوم کی پیداوار، ایک قوم کے افراد، مثلا پاکستانی قوم کی بات کی جائے
تو چاہے وہ پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں چاہے فورن کنٹریز میں کام کر رہے ہیں، وہ جتنی بھی اشیاء اور خدمات پروڈیوس کرتے ہیں اپنے وسائل کی مدد سے، اسے ہم قومی آمدنی کا نام دیتے ہیں۔ اس میں سال بھر میں پیدا ہونے والی تمام زرعی پیداوار، صنعتی پیداوار، معیشت کے دیگر تمام شعبوں سے حاصل ہونے والی پیداوار شامل ہوتی ہے۔ اسی طرح جیسے ہم نے نیشنل انکم کی جو تعریف ہے اس میں دیکھا، سیم ویسے ہی کہ آپ کے جو جتنے بھی خدمات فراہم کرنے والے افراد ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، ٹیچرز ہیں، ان کی خدمات کے معاوضے، اور اسی طرح خدمات فراہم کرنے والے جو ادارے ہیں، بینک، انشورنس کمپنیز، ان کے منافع جات بھی قومی آمدنی آپ کی خام قومی پیداوار میں شامل ہوتے ہیں۔ خام قومی پیداوار ایک براڈر کنسیپٹ ہے، ایک وسیع مفہوم ہے جس میں ملک کے اندر کام کرنے والے تمام افراد کی جو ہے آمدنی شامل ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اشیاء اور خدمات جو ہے ان کی پروڈکشن کے لیے 4 عاملین پیدائش درکار ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں نے 3rd ایئر میں پڑھا ہے، جیسے زمین، محنت، سرمایہ، تنظیم۔ یہ چاروں عاملین پیدائش جو ہے مل کے ہی اشیاء پروڈیوس کرتے ہیں۔ تو یہ چاروں عاملین مل کے جتنی اشیاء پیدا کرتے ہیں ان کی پیداوار کا مجموعہ کیا کہلاتا ہے؟ خام قومی پیداوار یا قومی آمدنی۔ اسی طرح جب یہ اشیاء اور خدمات پروڈیوس کر لیتے ہیں تو ان تمام عاملین پیدائش کو ان کی خدمات کے بدلے میں معاوضے دیے جاتے ہیں۔ تو ان کے جو معاوضے ہیں ان کو بھی اگر ٹوٹل کر لیا جائے تو وہ بھی کیا کہلاتا ہے؟ قومی آمدنی۔ تیسری طرف جو ہے ہم تیسرا اس کا جو ہے پہلو دیکھیں تو جتنی بھی ان کو ریونیو یا جتنے بھی ان کو معاوضے ملتے ہیں وہ بدلے میں ان کو اشیاء اور خدمات پر ہی خرچ کر دیتے ہیں۔ اس طرح جو ان کے صرفی خرچ جو بھی ان کے اخراجات ہیں ان کو بھی اگر ہم جمع کر لیتے ہیں تو وہ بھی ان اخراجات کا مجموعہ بھی کیا کہلاتا ہے؟ قومی آمدنی یا خام قومی پیداوار کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں خالص قومی پیداوار۔ خالص قومی پیداوار کیا ہے؟ خالص قومی پیداوار اگر خام قومی پیداوار میں سے سرمایہ کی شکست و ریخت کے اخراجات ہیں، ڈیپریسیشن الاؤنسز ہیں، ان کو مائنس کر دیا جائے تو باقی کی جو آمدنی رہ جاتی ہے اسے خالص قومی پیداوار کا نام دیا جاتا ہے۔ اب یہ سرمایہ کی شکست و ریخت کے اخراجات کیا ہوتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے جب بھی کسی ہم ایسٹ کو یا اثاثے کو استعمال کرتے ہیں تو وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کی مرمت اور اس کی تجدید کے لیے کچھ نہ کچھ اخراجات جو ہے ہر سال برداشت کرنا پڑتے ہیں۔ مثلا مشینری ہے اس کی ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے، یا کوئی عمارت ہے جہاں آپ نے فیکٹری لگائی ہوئی ہے تو اس عمارت کی جو ہے مرمت کرنے پڑ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ فرنیچر ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو جتنے بھی آپ کے اثاثہ جات ہیں ان کی مرمت پہ جتنے بھی اخراجات آتے ہیں ان کو اگر جمع کر لیا جائے تو وہ کیا کہلاتے ہیں؟ سرمایہ کی شکست و ریخت کے اخراجات یا ڈیپریسیشن، جس کو ہم ڈیپریسیشن الاؤنسز بھی کہتے ہیں۔ اب اسٹوڈنٹ کیا ہوتا ہے کہ بعض ایسٹ ایسے بھی ہیں جن کو اگر کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں بھی ہوئی لیکن جیسے ہی آپ ان کو استعمال کرنا شروع کرتے ہیں تو ان کی مارکیٹ ویلیو کم ہو جاتی ہے، جس کی ایک ایزی سی ایگزامپل آپ موبائل فونز لے سکتے ہیں۔ موبائل فونز جیسے آپ لیتے ہیں اس کو آپ اس کی جو پیکنگ ہے اس میں سے نکالتے ہیں، آپ اپنی سم ڈالتے ہیں اور ٹھیک اگر 1 ہفتے کے بعد بھی آپ اس کو واپس کرنا چاہیں تو آپ کو کبھی اس ویلیو پہ، اس مارکیٹ ویلیو پہ سیل نہیں کر سکیں گے جس پر آپ نے اسے خریدا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اس کی ویلیو کم ہو گئی۔ تو اس طرح جو بھی اثاثہ جات ہوتے ہیں جیسے جیسے ان کو استعمال کرتے ہیں ان کی ویلیو میں کمی آتی جاتی ہے۔ لہٰذا ڈیپریسیشن کی مد میں کچھ نہ کچھ اخراجات جو ہے وہ ریزروز میں رکھے جاتے ہیں تاکہ جب فیوچر میں آپ کا جو ایسٹ ہے یا آپ کا جو بھی مشینری ہے جب وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے تب آپ اس ریزرو کی مدد سے جو ہے نیا ایسٹ خرید سکیں۔ آپ کی بک میں بچے ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے ٹریکٹر کی دی ہوئی ہے، یعنی مثلا ایک شخص ٹریکٹر خریدتا ہے اور اس کی عمر جو ہے وہ 20 سال ہے، اس نے اس کو 2 لاکھ میں خریدا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ہر سال ٹریکٹر سے جتنی بھی آمدنی کمائے گا اس میں سے 10,000 الگ رکھے گا تاکہ 20 سال کے بعد جب یہ ٹریکٹر ایکسپائر ہو جائے گا تب اس کے پاس 2 لاکھ جمع ہو چکے ہوں گے تاکہ اس کی مدد سے وہ دوبارہ ٹریکٹر خرید سکے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک کنسیپٹ ہے ڈیپریسیشن کا۔ اس کے بعد ہے خام ملکی پیداوار۔ ملک کی پیداوار وہ پیداوار جو کسی خاص باؤنڈری کے اندر جو ہے وہ حاصل کی گئی ہے، پروڈیوس کی گئی ہے۔ اگر پاکستان کی بات کی جائے تو وہ تمام اشیاء اور خدمات جو پاکستان کی باؤنڈری کے اندر جو ہے وہ پروڈیوس ہوئی ہیں ان کو ہم خام ملکی پیداوار کہتے ہیں۔ خام ملکی پیداوار خام قومی پیداوار میں ایک چھوٹا سا فرق ہے جو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔
خام قومی پیداوار قوم کی پیداوار ہے. مثلا پاکستانی قوم کی اگر بات کی جائے، چاہے وہ پاکستان میں ہی کام کر رہے ہیں چاہے پاکستان سے باہر کام کر رہے ہیں، ان سب کا مجموعہ جو ہے خام قومی پیداوار میں شمار ہوگا. لیکن خام ملکی پیداوار میں صرف وہی اشیاء اور خدمات شامل ہوتی ہیں جو کہ ملکی وسائل کو استعمال میں لا کر جو ہے وہ پروڈیوس ہوتی ہیں. اس میں ان افراد کی آمدنی شامل نہیں ہوگی جو کہ پاکستان میں کام نہیں کرتے بلکہ باہر کے ممالک میں کام کرتے ہیں. وہ باہر کے ممالک سے جتنی بھی ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، کمائیاں بھیجتے ہیں، آمدنی بھیجتے ہیں، ان کو جو ہے خام ملکی پیداوار میں شامل نہیں کیا جاتا. اس کو کیلکولیٹ کرنے کا فارمولہ کیا ہے؟ خام ملکی پیداوار از اکول ٹو خام قومی پیداوار مائنس بیرونی ذرائع سے حاصل کردہ آمدنی. اس کے بعد ہے قومی آمدنی. ہم نے خام قومی پیداوار کو بھی پڑھ لیا، خالص قومی پیداوار کو بھی پڑھ لیا. اب ہم دیکھتے ہیں قومی آمدنی کیا ہے. آپ کو پتہ ہے اشیاء اور خدمات کو پروڈیوس کرنے کے لیے 4 عاملین پیدائش جہاں درکار ہوتے ہیں: زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم. ان عاملین پیدائش کے جو معاوضے ہیں، جتنے بھی عاملین پیدائش ہیں، زمین، محنت، سرمایہ، تنظیم، ان کے جو معاوضے ہیں ان کو جمع کر لیا جائے تو قومی آمدنی کہلاتی ہے. اس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے خالص قومی آمدنی میں سے جو بالواسطہ ٹیکسز ہیں ان کو مائنس کر دیا جاتا ہے. بالواسطہ ٹیکس یا انڈائریکٹ ٹیکس کیا ہوتے ہیں؟ یہ ایسے ٹیکس ہوتے ہیں جو جس شخص پر لگائے جاتے ہیں وہ خود ادا نہیں کرتا بلکہ اس کا جو بوجھ ہے وہ دوسروں پر منتقل کر دیتا ہے. مثلا سیلز ٹیکس ہے، ایکسائز ڈیوٹی ہے، کسٹم ڈیوٹی ہے. اب یہ سارے جو ٹیکسز ہیں یہ ان افراد پہ لگائے جاتے ہیں جو اشیاء کو پیدا کرتے ہیں اور مارکیٹ میں سیل کرتے ہیں. لیکن یہ ٹیکسز جو ہے عام طور پر قیمت میں شامل کر دیے جاتے ہیں، لہٰذا ان ٹیکسز کا جو بوجھ ہے وہ صارفین پر ہی پڑتا ہے. مثلا مارکیٹ سے ہم کوئی بھی پروڈکٹ خریدتے ہیں جیسے شیمپو ہے، سوپ ہے، تو ان کی پرائس اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کی پرائس میں ساتھ میں سیلز ٹیکس لکھا ہوتا ہے، S.T لکھا ہوتا ہے. تو ان کی قیمت جو ہے اس میں سیلز ٹیکس کی مد میں کچھ نہ کچھ رقم جو ہے وہ شامل کر دی جاتی ہے. اسی لیے ان کو انڈائریکٹ ٹیکسز کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جو ہے آجرین پر لگتے ہیں لیکن ان کا جو بوجھ ہے وہ صارفین پر منتقل ہو جاتا ہے. تو جو آپ کی خالص قومی پیداوار ہے اس میں سے جب بالواسطہ ٹیکسز کو مائنس کر دیں گے تو باقی آپ کے پاس قومی آمدنی رہ جاتی ہے. اس کے بعد ہے شخصی آمدنی، جس کو ہم ایک فرد کی آمدنی بھی کہہ سکتے ہیں، ذاتی آمدنی بھی کہہ سکتے ہیں. کسی بھی ملک کے افراد الگ الگ یا ذاتی طور پر جتنی بھی آمدنی حاصل کرتے ہیں، کماتے ہیں، اس شخص کی شخصی آمدنی کہلاتی ہے. اب اس شخص کی مختلف جو ہے اس کے ریسورسز ہو سکتے ہیں، اس کی جو ہے سیلری ہو سکتی ہے، بزنس سے حاصل کردہ آمدنی ہو سکتی ہے، اس کی یہ جو جائیداد وغیرہ ہے اس نے کرائے پر دی ہو، اس سے حاصل ہونے والی آمدنی بھی اس میں شامل ہوگی. اس کے علاوہ اس میں کچھ اور جو ہے رقومات بھی شامل ہوتی ہیں. مثلا انتقالی ادائیگیاں یا ٹرانسفر پیمنٹ جن کو کہتے ہیں. انتقالی ادائیگیوں سے مراد وہ تمام وصولیاں ہوتی ہیں جن کے بدلے میں کوئی بھی خدمات سر انجام نہیں دی ہوتی بلکہ آپ کو وہ بغیر خدمات سر انجام دیے ہی حاصل ہو جاتی ہیں، فری آف کاسٹ حاصل ہو جاتی ہیں. جیسے اسکالرشپس ہیں، تحائف ہیں، زکوٰۃ ہے، امداد ہے. یہ وہ تمام وصولیاں ہیں جو کہ جن کے بدلے آپ نے کوئی بھی جو ہے وہ سروس پرووائڈ نہیں کی ہوتی لیکن یہ آپ کو جو ہے آمدنی میں شامل ہوتی ہیں. شخصی آمدنی میں آپ کے براہ راست ٹیکسز جو ہے وہ آلریڈی شامل ہوتے ہیں. شخصی آمدنی میں جو ہے مشترکہ سرمایہ کی کمپنیاں، جوائنٹ اسٹاک کمپنی جتنی بھی ہیں ان کے وہ منافع جات شامل نہیں ہوتے جو کہ انہوں نے شیئر ہولڈرز میں یا حصے داروں میں تقسیم نہیں کیے ہوتے. مشترکہ سرمایہ کی کمپنی جس کو ہم فرسٹ ایئر میں پڑھ چکے ہیں، یہ لارج اسکیل جو ہے پروڈکشن کرتی ہیں. اس کے بے شمار جو ہے حصے دار یا شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں اور یہ جتنا بھی منافع کماتی ہیں سارے کا سارا شیئر ہولڈرز میں تقسیم نہیں کرتی ہیں بلکہ کچھ حصہ جو ہے وہ ریزرو میں بھی رکھ لیتی ہیں. ٹھیک ہے، تو جو ڈیویڈنڈ ریزرو میں رکھا ہو ظاہری بات ہے وہ حصے داروں میں تقسیم نہیں ہوا، لہٰذا اسے بھی شخصی آمدنی میں شامل نہیں کیا جاتا. تو اس کا فارمولہ کیا ہوگا؟ شخصی آمدنی از اکول ٹو قومی آمدنی مائنس انتقالی ادائیگیاں مائنس مشترکہ سرمایہ کی کمپنیوں کے غیر منقسم شدہ منافع جات. ٹھیک ہے، غیر منقسم کیا ہوگا؟ جن کو ابھی ڈیوائڈ نہیں کیا گیا. ٹیکسز کو یہاں پہ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ آلریڈی جو ہے قومی آمدنی میں شامل ہیں، ابھی ہم نے ان کو مائنس نہیں کیا. اس کے بعد ہے قابل تصرف شخصی آمدنی. قابل تصرف شخصی آمدنی جسے آپ اپنی مرضی سے خرچ کر سکتے ہیں،
شخصی آمدنی میں سے جب آپ ٹیکسز براہ راست ٹیکسز کو ادا کر دیتے ہیں، اس کے علاوہ جتنی بھی آپ کی کٹوتیاں ہیں جیسے سماجی بہبود کی کٹوتیاں ہیں، جی پی فنڈ کی کٹوتیاں ہیں، وہ ساری کی ساری کٹوتیاں ہو جاتی ہیں، ادائیگیاں ہو جاتی ہیں، تو باقی کی جو رقم رہ جاتی ہے اسے آپ اپنی مرضی کے مطابق خرچ کر سکتے ہیں، اس کو قابل تصرف شخصی آمدنی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، براہ راست ٹیکس کیا ہوتے ہیں؟ جو جس شخص پہ لگائے جاتے ہیں وہی اس کو ادا کرتا ہے، جیسے انکم ٹیکس ہے، پراپرٹی ٹیکس وغیرہ شامل ہے اس میں۔ اس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، شخصی آمدنی میں سے براہ راست ٹیکسز کو مائنس کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے فی کس آمدنی۔ فی کس آمدنی سے مراد ہے کہ ایک شخص اوسطاً کتنی آمدنی کماتا ہے۔ مثلا پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان میں اوسطاً ہر فرد ایک سال میں کتنی آمدنی کماتا ہے اسے فی کس آمدنی کا نام دیا جاتا ہے۔ فی کس آمدنی سے معلوم کیا جاتا ہے کہ کوئی ملک معاشی طور پر ترقی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ فی کس آمدنی کو معلوم کرنے کا فارمولہ ہے کل قومی آمدنی ڈیوائڈڈ بائی آبادی۔ ٹھیک ہے، جتنی بھی ملک کی کل آبادی ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کو ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے۔ پاکستان میں 2020 میں قومی جو فی کس آمدنی ہے وہ $1230 ہیں۔ ٹھیک ہے، جو اب پچھلے سالوں کی نسبت اس میں واضح جو ہے کمی دیکھنے میں آئی ہے، جس کی وجہ آپ جانتے ہیں لاک ڈاؤن ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے آپ کی معیشت جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے فی کس آمدنی میں کمی واقع ہوئی ہے۔ یہ آج کا آپ کا ٹاپک ہے، اس کو آپ لوگوں نے اب پڑھنا ہے، تھورلی پڑھنا ہے، جو بھی اس میں مسئلہ ہے پھر وہ آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔